میڈم ناہید اختر گنگنائے تو وقت رک سا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں بڑا جادو ہے۔ لوگ ان کے گائے ہوئے گیتوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ انہیں ارد گرد کا خیال بھی نہیں رہتا اور انہیں کوئی دوسری آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ ان کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 26 دسمبر 1956 کو ملتان میں پیدا ہونے والی ایک عام سی لڑکی جس کو گانے کا شوق، اور پھر ملتان ریڈیو پاکستان پہنچ گئی۔ اسی طرح اپنی کیریئر کا آغاز بھی شروع کیا اور نعتیں اور ملی نغمے گانے شروع کیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اچھی آواز ہونے کی وجہ سے ہر موسیقار اس کو موقع دیتے رہے اور تقریباً 2 سال ریڈیو سے وابستہ رہیں۔ ایسے ہی مشہور ٹی وی کے ڈائریکٹر محمد اشرف، جو کہ ناہید اختر کی آواز سن چکے تھے اور ان کی خوبصورتی کو پہچان چکے تھے کہ یہ بہت بڑی گائیکا بنے گی، ٹی وی میں بھی گلوکاری کا موقع دیا گیا۔ پی ٹی وی سینٹر لاہور میں کام کرنے کا موقع ملا۔ کچھ پروگراموں میں سنگنگ کرتے ہوئے وہ اپنی آواز کا جادو جگاتی رہیں، اور اس کے ساتھ 1972 میں اسلام آباد سے لوگ تماشا پروگرام نشر آنے سے ان کی پہچان بن گئی، اور پھر وہ مختلف پروگراموں میں یہ گانا گا کر اپنی پہچان بنا گئی۔ 1974 میں پلے بیک سنگر کے طور پر قدم رکھا۔ ان کی پہلی فلم ننھا فرشتہ جو 1994 میں ریلیز ہوئی، حالانکہ یہ دور میڈم نور جہاں اور رونا لیلا کے عروج کا تھا، مگر بنگلہ دیش بننے سے رونا لیلا کی آواز تقسیم ہو گئی، یعنی جو بنگلہ دیش جا چکی تھی، رونا لیلا کو کچھ مسائل بھی درپیش تھے۔ رونا لیلا بنگلہ دیش کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتی تھی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناہید اختر کو رونا لیلا کے متبادل پیش کیا گیا، لیکن ناہید اختر نے اپنا گائیکی سے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی ایک الگ پہچان اور ایک الگ آواز رکھتی ہیں۔ میڈم نور جہاں نے ناہید اختر کو بہت سپورٹ کیا، حالانکہ میڈم کے طرز پر فلموں میں گا رہی تھی۔ 1974 کے آخر میں ایک فلم بنی جس کا نام تھا شمع۔ اس کی بہت بڑی کاسٹ شامل تھی۔ ناہید اختر نے پہلی بار مہندی حسن کے ساتھ مل کر گلوکاری کی اور یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی۔ اس فلم نے ناہید اختر کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس فلم کے گیت بہت مشہور ہوئے، جس میں یہ گانا بھی بہت زیادہ مشہور ہوا اور چین میں بھی اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ پھر ایک فلم آئی میرا نام ہے محبت، جو اس کے گانے بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئے اور ناہید اختر کو بہت ہی عروج ملا۔ جو بابرہ شریف اور غلام محی الدین نے اس فلم میں کام کیا۔ فلم کا نام تھا میرا نام ہے محبت۔ یہ فلم 1975 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہوئی۔ اس فلم میں مہندی حسن نے بھی بہت ہی خوبصورت آواز جگائی۔ اس فلم کا ایک گانا ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے، یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمدم، کہانی محبت کی زندہ رہے گی۔ یہ گانا بہت ہٹ ہوا۔ پھر ناہید اختر اور میڈم نور جہاں نے ایک گانا مل کر گایا جسے سنیے نی پیار مینوں تیرے نال ہو گیا۔ 1975 ان کے عروج کا دور تھا۔ پلے بیک سنگنگ تقریباً 500 فلموں کے لیے انہوں نے گانے گائے۔ ناہید اختر نے بہت کم وقت میں اتنی زیادہ شہرت سمیٹی۔ خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ خوبصورت ہونا سب کے دلوں کا مرکز بنی رہیں۔ سیاسی پارٹی لیڈر یوسف رضا گیلانی بھی ان کے بہت بڑے فین نکلے۔ اس وقت کے رسالوں اور اخباروں میں چھپا کہ ناہید اختر اور یوسف رضا گیلانی نے شادی بھی کر لی ہے۔ یہ شادی جتنی جلدی ہوئی اتنی جلدی طلاق بھی ہو گئی۔ اس وقت کے اخباروں اور رسالوں میں ان کے قصے بھی مشہور ہوئے کہ یہ یوسف رضا گیلانی کسی بھی قیمت پر ناہید اختر کو پانا چاہتے ہیں، مگر ناہید اختر نے صاف انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ان سے شادی کر کے اور پھر طلاق دے کر اپنا بدلہ چکا دیا، مگر دونوں نے کبھی بھی اس کہانی کے متعلق نہیں بتایا۔ یہ بات
شوبز حلقوں اور اخباروں تک ہی محدود تھی۔ 1990 میں پھر ناہید اختر نے اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کیا۔ شوبز سے وابستہ مشہور صحافی اور لکھائی آصف علی پوتا، جو کہ ان کے دیوانوں میں شامل تھے، ان سے شادی کر لی۔ اس وقت ناہید عروج پر تھی۔ دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ پاک نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ ناہید اختر نے اپنی ازدواجی زندگی کو جاری رکھتے ہوئے ایسے اپنے کیریئر کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے بچوں پہ توجہ دینے لگی اور گلوکاری چھوڑ دی۔ 2007 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ لیکس ایوارڈ، PTV ایوارڈز سمیت نیو انڈیا اور ایوارڈ، کتنے ایوارڈوں سے انہیں نوازا گیا۔ آصف علی پوتا اور ناہید اختر کا یہ ساتھ آخری وقت تک قائم رہا۔ 2017 میں آصف علی پوتا کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے ناہید اختر کا یہ ساتھ ٹوٹ گیا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور ان کی پرورش کی، اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلائی۔ ناہید اختر اور آصف علی پوتا کی اتنی جائیداد ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اس وقت لاہور میں مقیم ہیں۔ تو ناظرین، آپ لازماً بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔